پھر میں نے ان سے کہا آپ کی خیر اسی میں ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ اتنے میں دو بے ہوش بھی ہوش میں آ گئے اور چیخ چیخ کر رونے لگے، اپنا جسم اور بال نوچنے لگے کہ ہمیں ابھی تک بتانے والا تھا ہی نہیں، ہم نے تو سب کچھ اسی کو سمجھا ہوا تھا، ہم نے یہی جانا کہ اس میں سب کچھ ہے، ہم برباد ہو گئے۔ وہ سینہ کوبی کر رہے تھے، وہ چیخ و پکار کر رہے تھے، وہ رو رہے تھے۔ ان کی زندگی کی مجھے شام نظر آ رہی تھی کہ وہ مر جائیں گے اور ابھی ختم ہو جائیں گے۔ میں سوچتا رہا کہ اب ان کا کیا کیا جائے، اور انہیں مسلسل اسلام کی خوبیاں بتانا شروع کیں۔ آخر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ میرے ساتھ کچھ اولیاء جنات بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کے ذمہ لگایا کہ ان کو اپنے رابطے میں رکھو اور ان کو دین سکھانا شروع کرو۔ ان میں سے ایک کہنے لگا اگر میرا خاندان مسلمان ہونا چاہے تو آپ کر لیں گے؟ میں نے ان سے کہا ہاں، زبردستی نہ کرنا، اگر وہ اپنی رضا سے ہونا چاہیں تو میں ضرور کر لوں گا۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن تمام جنات اپنے ساتھ 4423 جنات مزید لے آئے مسلمان کرنے کے لیے۔ ایک جن میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ رو رہا تھا، بوڑھا جن تھا، وہ تو روتے روتے تڑپنا شروع کر دیتا۔ میں نے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، بوسہ دیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 900 سال سے کچھ کم ہے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اپنے ایک گناہ یاد آیا۔ میں نے پوچھا کیا؟ اس نے آہستگی سے بتایا کہ میں گھی کا کام کرتا تھا، یعنی گھی، چاول، چینی اور اس طرح کے کھانے پینے کی چیزوں کا ہول سیل کا بیوپاری ہوں۔ میں ایک کام کرتا تھا، میرے پاس انسان تاجر بھی آتے تھے، میں انسان کی شکل بنا کر ان سے تجارت کرتا تھا، انہیں بھی علم نہ ہو سکا، اور جنات میں بھی میرا بہت بڑا کاروبار تھا۔ میں ایک کام کرتا تھا کہ جن لوگوں کو، خاص طور پر انسانوں کو، اگر میں نے گھی کے 100 ٹین دینے ہیں، میں چپکے سے ان میں سے 5 ٹین اٹھا لیتا تھا۔ اس وقت جب مال ان کے گودام میں پہنچ جاتا تھا اور انہیں قطعی علم بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح ہر کھانے پینے کی چیز کے ساتھ میں ایسا کرتا تھا، اور سال ہر سال سے میں ایسا کر رہا ہوں۔ ساری زندگی میں نے دھوکہ، فریب، چوری سے اپنا گھر بھرا۔ آج پتہ چلا کہ میں تو بہت نقصان میں ہوں، بہت گھاٹے میں ہوں۔ بس وہ دن اور آج کا دن، مجھے بہت بڑی ندامت کا سامنا ہو رہا ہے۔ اب میں اتنے بندے کہاں سے لاؤں گا؟ جن لوگوں کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا، مجھے تو یاد ہی نہیں، صدیوں سے میں کام کر رہا ہوں۔ انسانوں کی نامعلوم کتنی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، اور انسانوں کی کتنی نسلوں کو میں نے دھوکہ دیا۔ وہ رو رہا تھا اور مسلسل چیخ و پکار کر رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا حقوق العباد بہرحال حقوق العباد ہوتا ہے، جو جو یاد ہے ان کی لسٹ بناؤ، ان کو لوٹاؤ، جو یاد نہیں ہے جتنا یاد ہے ان کی طرف سے صدقہ کر دو۔ مجھے ابھی ابھی پتہ چلا کہ وہ ایسا مسلسل کر رہا ہے۔ جنات کا رمضان۔ جنات کی زندگی میں رمضان کا استقبال ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور جنات رمضان مبارک میں ایک ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں، حلیم کریم عفو کریم۔ اتنا کرتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اربوں سے زیادہ یہ ذکر کرتے ہیں۔ کھانے کا انتظام ان کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہر جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھلائے پلائے۔ رمضان کے مہینے میں جنات کی زندگی کے معمولات دھیمے پڑ جاتے ہیں، ان کا کاروبار بہت کم رہ جاتا ہے۔ پورا رمضان وہ تقریباً چھٹی میں گزارتے ہیں۔ ہر وقت ذکر و اذکار، لاکھوں قرآن پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ حفظ زیادہ ہیں، اس لیے ان کے ہاں ہر جگہ، گھر گھر، ہر قبرستان، ہر ویرانے، ہر جنگل میں، اور ہر درختوں کے جھنڈ میں، اور ہر پرانی بھٹی میں اور پرانے بھٹے میں، اور نہر، پانی کے کنارے، دریا اور سمندر میں مصلی پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور نہایت عمدہ لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جنات میں ہمیشہ قرآن سعودی طرز پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب شیخ شریم اور شیخ سدیس کا تعارف بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ جنات نے خود قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ صحابہ، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء صالحین سے خود سنا۔ اس لیے جنات کے ہاں ہمیشہ وہ طرز ہے جس طرز پر سعودی عرب میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ روزے کا ذوق، ختم القرآن کا ذوق، کروڑ دفعہ کلمہ، کروڑوں بار استغفار، کروڑوں بار درود شریف، اور اربوں سے زیادہ حلیم کریم عفو کریم بہت پڑھنے والے ملتے ہیں۔ اور ویسے بھی بقول ایک جوان جن کے، جو شخص رمضان میں حلیم کریم عفو کریم پڑھے گا، اس کا وہ رمضان، روزہ اور مجاہدہ اتنا زیادہ قبول ہوگا
کے حیرت انگیز رزلٹ ملتے ہیں۔ مشکلیں حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں وسعت، برکت، عزت، کامیابی، کمال، برکت، کمال، راحت، ہر مشکل کا حل، ہر پریشانی کا حل۔ زندگی ایسی بن جاتی ہے کہ انسان کے گمان سے بالاتر ہوتا ہے۔ آپ سب کو اجازت ہے۔